رکھنے والوں کو خطاب فرمایا، جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے۔ وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے۔ کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے، جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی۔ رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے۔ شیخ ستار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا۔ فرمایا آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد۔ فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے۔ فرمایا ماں باپ اکڑ نہ کرے کہ اولاد ہم بناتے ہیں۔ فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند، بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند۔ بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا ممبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی۔ تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے۔ فرمایا آیا کہ پوشید سنجاب و صبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور۔ ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے۔ حضرت شیخ ستار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ شادی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر۔ ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے۔ فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے بردبارو یکے جنگ جو۔
فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے، اور ایک ایسا ہے کہ دو گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی۔ فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست۔ ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے، اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہیں مر جاتا ہے۔ تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ، وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے، جس طرح سے چلائے۔ کبھی انبیاء اکرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو، ادھر چاند کا کلیجہ گر جائے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ گر جائے چاند کا۔ اور کبھی حالت یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں۔ کبھی اتنا بڑا اختیار دیا، اتنا بڑا مالک بنایا، کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ اور چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا۔ اور کبھی کبھی ہے غزوہ خندق کا احزاب ہے، ادھر کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا کر کے مٹی کی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، بہت بڑا پتھر آ گیا، اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھ رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ صحابہ کو رجز آیا، شوق میں آ کے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے۔ ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم کھدال لے کر زمین کھودتے ہیں، جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصر والمہاجرہ۔ اور میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں، دنیا کا چین کوئی چین نہیں، دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں، میں تو تجھ سے مانگتا ہوں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور میرے پروردگار میرے انصار کو معاف کر دے، میرے مہاجرین کو معاف کر دے۔ نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے، نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے،